السلام علیکم بزم زیست، زندگی کے مختلف موضوعات کے ساتھ پیش خدمت ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہماری وہ جو ایک فطری بے چینی ہے، ایک انگزائٹی ہے اور بے کلی بے دلی سی ہے کہ جس کو بھی دیکھو ناخوش سا ناراض سا، زندگی سے کچھ خفا سا۔ تو اس کا ایک ہی سبب جو ہمیں غور و فکر کرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر سے قناعت کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 50% اس وقت ہماری سوسائٹی میں وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنے پیروں تلے اپنی زمین ہے، سر پہ اپنی چھت ہے، ان کے پاس مہینے کے راشن کے لیے بھی، گراسری کی شاپنگ کے لیے بھی ان کی پے موجود ہے، سواری بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں کوئی نہ کوئی انہیں اپنی خواہش ان کے اندر سینے میں نہ مچلتی رہتی ہے اور وہ قناعت نہیں کرتے۔ انہوں نے اقبال کے اس مصرعے کو رٹ لیا ہے، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر۔ تو بھئی اس مصرعے کے دوسرے معنی لینے چاہیے، یہ نہیں لینے چاہیے کہ میرے پاس یہ بھی ہو، میرے پاس وہ بھی ہو۔ تو خواہشات اگر جتنی آپ بڑھاتے جائیں گے تو خواہشات کا لگام گھوڑا تو بڑھتا ہی چلا جائے گا، اس کو لگام دینی چاہیے، مگر نہ زندگی خراب ہوتی ہے۔ پھر خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں حلال و حرام کی تمیز بھی مٹ جاتی ہے اور انسان بہت سی حق تلفیاں بھی کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ غیر تو غیر اپنوں کی بھی حق تلفی کرتا ہے، اپنے سے کمزوروں کی بھی حق تلفی کرتا ہے، جہنم کا ایندھن اپنے پیٹ میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو جتنا ہم قناعت سے کام لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ہم ان پہ شکر کریں اور دل و جان سے اس کے حضور ہم دعا گو رہیں۔ ٹھیک ہے، خیر ہمیں یہ حق کہ ہم اپنے لیے بہتر سے بہترین مانگیں، لیکن صبر و شکر کے ساتھ جو اس نے دیا اس پہ الحمدللہ کہنے کے ساتھ ساتھ۔ تو ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتی ہوں کہ ایک آدمی کہیں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ غریب آدمی کا کچا گھر جو تھا اس کی چھت گری ٹپک رہی تھی بارش کی وجہ سے، کہ برسات کی وجہ سے اس کا مکان بہت ہی مخدوش حالت میں تھا۔ تو اس نے کہا تمہارا مکان جو اتنا شکستہ ہے، تمہارا یہ چھوٹا سا کچا کوٹھا، تو تم اس کی مرمت کیوں نہیں کروا دیتے؟ تو اس نے کہا جی میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، اس کی مرمت پر خرچہ آتا ہے، میرا خرچہ ہی نہیں تو میں اسے کیسے مرمت کرواؤں؟ تو اس نے کہا اچھا کتنا اس پہ خرچہ ہو جائے گا؟ تو اس آدمی نے جھٹ سے اسے کہا تقریباً جی 150 روپیہ اس پہ لگ جائے گا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، اتنی میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں تاکہ تم مرمت کرواؤ اور آگے بھی بارشوں کا موسم ہے، آرام سے اپنے گھر میں بیٹھو اپنے بچوں کو لے کے۔ اس آدمی نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 150 روپیہ نکال کے اسے پکڑا دیا۔ اب جب اس آدمی کو وہ آدمی پیسے دینے کے بعد آگے چلا گیا تو کچھ دیر کے بعد غریب آدمی کو خیال آیا کہ بھئی میں نے یہ کیا کر دیا، اگر میں اس سے زیادہ مانگ لیتا تو 150 میں نے کہا تو اس نے 150 ہی دے دیا، تو مجھے تو اس سے 500 مانگنا چاہیے تھا تاکہ میرا کچھ اور بھی کام بن جاتا۔ یہ سوچ کے وہ تیز سے اس قدموں سے دوڑتا ہوا اس کے پیچھے آیا اور اس نے آ کے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ جناب میری بات سنیے کہ وہ میں نے حساب غلط کر دیے، اتنے خرچے میں تو میرے گھر کی چھت نہیں پڑ سکنی، مجھے تو زیادہ ضرورت ہوگی۔ اس نے کہا کتنی ضرورت تمہیں زیادہ ہوگی؟ اس نے کہا جی تقریباً 500-600 روپیہ تو مجھے چاہیے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا تو وہ 150 روپیہ کہاں ہے جو میں نے تمہیں دی ہے؟ کہتا ہے وہ جی میرے پاس پڑا ہے۔ اس نے کہا اچھا مجھے 150 روپیہ دو۔ اس نے 150 روپیہ اسے پکڑایا تو کہتا ہے بھئی دیکھو میری اتنی استطاعت تھی، میں تمہاری اتنی مدد کر سکتا تھا، اب جاؤ اپنی مدد کے لیے تم جا کے کسی اور امیر آدمی کو تلاش کرو جو تمہیں اتنے رقم دے سکے جتنی اس وقت تمہیں خواہش ہے۔ تو دیکھیں وہ لالچ میں آ کے خرس میں آ کے اس نے اپنی وہ رقم بھی گوا دی جو کہ اسے مل گئی تھی جس سے وہ اپنے گھر کی تعمیر کر سکتا تھا۔ تو کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ انسان جب لالچ کے لیے خرس میں یا ہوس میں مال و زر کو جمع کرنے کی حرص و ہوس میں، غریب تو غریب امیر بھی ہم اپنے 400 دیکھیں تو بہتر سے بہتر اور سوسائٹی میں سر اٹھا کر بہترین ماڈل، بہترین ڈریسنگ، بہترین گیٹ ٹوگیدر، بہترین آؤٹنگ، اس چکر میں لوگ لگے ہوئے اپنے اپنے سیزن بنانے۔ تو یہ جو حرص ہے، لالچ ہے، یہ انسان کو بے سکون کر دیتی ہے۔ زندگی میں ایک موڑ ایسا آ جاتا ہے جب دل کا چین ختم ہو جاتا ہے اور انگزائٹی ڈپریشن انسان کا مقدر ہو جاتا ہے اور وہ میڈیسن پہ آ جاتا ہے۔ سب سہولتیں ہوتے ہوئے بہت سی چیزیں، بہت سی نعمتیں ہوتے ہیں، وہ نعمتیں نہیں کھا سکتا۔ تو اگر ہم صبر و رضا سے کام لیں، الحمدللہ سے کام لیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ قناعت کریں تو پہلے سے زیادہ بہتر دیتا ہے اور بڑھ کے دیتا ہے، اور اپنی محنت سے اپنے قوت بازو سے ہم حاصل کریں، نہ دوسروں کے پاس دیکھ کے حسد کریں اور نہ دوسروں سے چھیننا چاہیں۔